الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ تجلی کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تجلی جو ہے وہ رب تعالیٰ کا عکس ہے، رب کی ذات نہیں، رب تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی جو ہے اس کا ظہور فرمایا، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ احباب کو بخوبی علم ہے اس کا۔ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے جس کو وہ چاہے، جیسے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، وہ رک چکا ہے۔ اب کسی بھی شخص پر وحی جو ہے وہ نازل نہیں ہوگی، لیکن اسی کی ذیلی قسمیں جو ہیں القاء، الہام وغیرہ، تجلی جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ سالک جو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، اللہ والے جو ہیں ان پر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، مگر جس پر اللہ چاہے، یعنی اللہ کی چاہت جو ہے، جسے اللہ چاہے وہ اس میں شرط ہے، جس پر اللہ کا فضل ہو، جس پر اللہ کا کرم ہو، اللہ جس کو چاہے اسے اپنی تجلی جو ہے وہ عطا فرمائے، جس پر چاہے اپنا فضل کر دے اور جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب تجلی کا ظہور کیسے ہوتا ہے کہ جب شعور اور لا شعور جو ہے ان کی رفتار ایک ہو جاتی ہے، یعنی چیزیں جو ہیں اس طرح نہیں کہ پہلے لا شعور میں آئیں، پھر شعور میں آئیں، پھر ادراک میں آئیں۔ جب یہ سارا محور جو ہے، مرکز جو ہے، دائرہ جو ہے ایک ہو جاتا ہے تو پھر اللہ والے جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات وہ استغراق میں ہوتے ہیں اور ان کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ اللہ ان کو اپنی چاہت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے غیب کی خبریں جو ہیں وہ دے رہا ہوتا ہے، اور جو وہ فرماتے ہیں پھر وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب بات یہی سمجھنے کی ہے کہ تجلی اللہ کا عکس ہے۔ اللہ والوں پر اللہ جو ہے اپنی مرضی سے جسے وہ چاہتا ہے الہام اور القاء کے ذریعے غیب کی خبریں دے سکتا ہے۔ وہ مالک ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ والے جو بعض اوقات استغراق میں، مراقبے میں بیٹھے ہوئے کوئی الفاظ بولتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں دکھائی جاتی ہے۔ عالم غیب سے جو خبر، جتنی خبر اللہ چاہے اور جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے، اور پھر اسی طرح اولیاء اللہ سے جو ہیں یہ کرامتیں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔